الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقال النبي أيضا: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جب چھنتی ہے تو سب سے پہلے انسان پر اس کے کیے ہوئے اعمال اور ان کی سزائیں مسلط کر دی جاتی ہیں. انسان سزائیں پانے کا اہل ہوتا ہے، مگر اللہ کی رحمت سے وہ سزا ٹلتی ہے. جب اللہ کی رحمت کے طلبگاری کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی احسان مندی کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو چھین لیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے چھننے سے ہوتا یہ ہے کہ چلتے ہوئے کام الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. انسان کی بساط اور انسان کی سکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شدید ترین آزمائشوں میں وہ داخل ہوتا ہے. تو انسان کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ جس سے اللہ کی رحمت روٹتی ہے وہ ہے انسان جب کاروبار کرے تو اپنے کاروبار میں بیچتے ہوئے اور خریدتے ہوئے، اپنے معاملے کی بیع کرتے ہوئے جھوٹ بولے اور جھوٹی قسمیں اٹھائے. سب سے زیادہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جب اللہ تمہیں تجارت کا حکم دے رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اپنی تجارت میں سچ کہو، جھوٹ نہیں بولو، جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، جھوٹ کہہ کر نہ بیچو. جب تم جھوٹ کہہ کر بیچتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر داخل ہونے والی ساری رحمتیں چھن جاتی ہیں. سورہ قلم آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اے نبی، آپ اس شخص کا کہنا ہرگز نہ مانیے جو کثرت سے قسمیں اٹھانے والا ہے.
جو قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی بات کا یقین دلانے والا ہے، اس کی بات کی توجہ نہ کیجیے، اس کی بات کی طرف تفاوت نہ فرمائیے، اس کی طرف توجہ اور انہماک نہ فرمائیے، کیونکہ جو کثرت سے جھوٹ بولنے والا ہے اس کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ بات بات میں قسم اٹھاتا ہے۔ قسم، حلف باللہ ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن جب یہ زبان زد عام ہو جائے تو اس کی کوئی ویلیویشن نہیں رہتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے اور بات بات میں قسم اٹھانے والے، ان کی کوئی حیثیت بحال نہیں رہتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سچوں میں شمار نہیں کرتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے زیادہ قسمیں اٹھانے والے شخص کو بہت قبیح لقب سے پکارا ہے، مہین کہا ہے۔ مہین، مہین کا مطلب عربی زبان میں اگر لغت کی گہرائی میں اترے تو وہ شخص جو اپنی کہی ہوئی بات کے باوجود رسوا ہو جائے، جس کی عزت اس کے قبضے میں نہ رہے، جس کی عزت تار تار ہو جائے، وہ مہین ہوتا ہے، اور اس کو مختلف لوگ مختلف ناموں سے قبیح الفاظ کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ اب فرمایا کہ جو جھوٹا شخص ہے وہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے جھوٹ کے ظاہر ہونے کو چھپانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بات بات میں قسمیں کھاتا ہے، اور اپنی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور دوسرا اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے لوگوں کی قربت سے بھی منع کیا اور ایسے لوگوں کی قریب ہونے سے اور بات کرنے سے بھی منع کیا۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اشمیت دان، ایسا شخص جو بوڑھا ہو جائے اور اس کے بڑھاپے کے باوجود وہ پاک دامن نہ رہ سکے، بدکار ہو، زانی ہو اور عمر بھی رسیدہ ہو، تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ اللہ کی رحمت کو کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ دوسرا، وعائل مستکبر، ایک تو فقیر ہے، انتہائی نادار ہے، اوپر سے اس کا تکبر اتنا ہے کہ اس کا تکبر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کی گردن اتنی اونچی رہتی ہے، سینہ تنا رہتا ہے، ناک کھڑی رہتی ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے جبکہ ہے فقیر۔ تو اس فقیر متکبر کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اور اس کو پاک نہیں کرے گا۔ اور تیسرا، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بُضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ، ایسا شخص جسے اللہ نے سامان دے دیا کہ وہ اسے خرید و فروخت کرے، اللہ نے اسے تجارت پر، بیع پر، کاروبار پر، دکان پر، آفس میں بٹھا دیا کہ وہ اپنی خرید و فروخت کرے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیچتے ہوئے بھی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، خریدتے ہوئے بھی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ تو جب وہ اپنے خرید اور فروخت کو جھوٹی قسموں کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے طلبگاری میں داخل نہیں ہو پاتا اور یہ شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ایاکم کثرت الحلف، لوگو تم جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بچا کرو، فإنہ ينفق ثم يمحق، یہ سودا تو تمہارا بکوا دے گی لیکن جتنی برکت ہوگی ان سب کو کھا جائے گی، ان سب کو ختم کر دے گی، تمہارے سودے کو بے برکتہ بنا دے گی۔ لہذا قسمیں اٹھانے سے اجتناب کرو اور جھوٹی قسمیں کھانے سے اجتناب کرو اور اپنے مال کی صفت بیان کر کے بیچو، خوبی بیان کر کے بیچو، اچھائی ہے تو اچھائی بیان کر کے بیچو، لیکن اس سلسلے میں قسمیں نہ اٹھاؤ۔ یہ جو قسمیں اٹھا اٹھا کے سودے کو بیچنا ہے اور اس بارے میں جھوٹی اقسام کو اٹھانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ قطعی پسند نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، امام نسائی رحمہ اللہ اور ابن حبان نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا، فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں اللہ ان سے غصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان 4 قسم کے افراد پہ نازل ہوتا ہے۔ پہلا، البیاع الحلاف، بہت زیادہ قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے سودے کو بیچنے والا، اللہ اس سے خفا ہو جاتا ہے۔
والفقیر المختال، ایسا فقیر جو تکبر سے اٹا ہوا ہو اور ضد کا پیکر بن چکا ہو، اللہ رب العالمین اس سے شدید خفا رہتا ہے۔ والشیخ الزانی، بڑھاپے کے باوجود بدکاری کرنا، آنکھوں کا گناہ، جسم کا گناہ، فلاں کا گناہ، فلاں کا گناہ، اللہ تعالیٰ کبھی اس کی طرف رحمت نہیں فرمائے گا۔ والامام الجائر، اور ایسا ظالم حکمران جو ظلم کی انتہا کو پہنچ جائے، لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لے، لوگوں کے حقوق کو سلب کر لے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسے حکمران کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اس کے لیے رحمت کے دریچوں کو کشادہ نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داود کے اندر، مسند احمد میں، مسند امام سنن ابن ماجہ میں، اور صحیح الامام ابن حبان کے اندر روایت موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین لوگوں کو اللہ دردناک عذاب میں قیامت کے دن داخل کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو پاکیزہ فرمائے گا، نہ ان کو صاف ستھرا کرے گا، بلکہ ان کے لیے شدید عذاب کی وعید ہوگی، جس شدید عذاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو داخل کر دے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر ایک، المسبل، اپنے پجامے کو، نیچے پہنے ہوئے کپڑے کو مردوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اللہ تعالیٰ اس سے شدید خفا ہو۔ ٹراؤزرز پہنتے، پینٹیں پہنتے، شلوار پہنتے، کوئی بھی چیز پہنتے ہیں، آپ کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، شریعت کا حکم یہ ہے۔ یہ جو ٹخنے ڈھانک کے رکھنا ہے، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کی طرف کبھی اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے۔ والمنان، نیکی کرنے والے اور نیکی کو جتلانے والے، ایک نیکی کری اور نیکی کرنے کے بعد پوری دنیا میں کہہ دیا کہ میں نے یہ نیکی کری اور میں یہ اور یہ اور یہ نیکی کرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین کبھی ان کو پاک نہیں کرے گا، اور اللہ رب العالمین کبھی ان کے لیے اپنی نظر رحمت کو نازل نہیں فرمائے گا۔ والمنفق سلعته بحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے سودے کو بیچنا اور بات بات میں قسم اٹھانا کہ اللہ کی قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، یہ یوں اور وہ اور ایسا اور ویسا ہے، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کبھی اس کے لیے خیر کے دریچوں کو نہیں فرمائے گا۔ ولا تمنن تستكثر، اللہ رب العالمین سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، نبی آپ کسی پر احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کریں کہ اگر میں کسی پر احسان کروں گا تو مجھے بدلہ ملے گا۔ نیکی کرنے کے بعد اجر کے متلاشی اللہ سے رہیں، نیکی کرنے کے بعد، خیر خواہی کرنے کے بعد، اچھائی کرنے کے بعد، صالحیت کرنے کے بعد اجر کے طالب اللہ سبحانہ و تعالی سے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی طرف رغبت دلا رہا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 264 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو، احسان جتلانے کے ساتھ، تکلیفیں دینے کے ساتھ، تم لوگوں کو تنگ نہ کیا کرو، کالذی ينفق مالہ، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کی خوشنودگی کے لیے، لوگوں کی تعریفوں کو حاصل کرنے کے لیے، بس یہ اپنے معاملات کو دکھا دیتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ دین میں اس کا ذرہ برابر ایمان ہے، نہ آخرت میں یہ یقین کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے اپنی رحمت کو کھینچ لیا۔ سنن نسائی مجتبی کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر اور مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم رحمہ اللہ نے حدیث کو ذکر کیا، مسند بزار میں بھی روایت موجود ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر، احسان کر کے، نیکی کر کے لوگوں کو جتلانے والا یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا،
اور شراب پینے والا جو شراب کو پیتا جائے اور کہتا جائے کہ آئندہ نہیں پیوں گا، پھر پی جائے، پھر کہے آئندہ نہیں پیوں گا، پھر پی جائے، چاہے الکوہلک ہو چاہے نان الکوہلک ہو، جب اس کے اندر اس کے ویبریشنز واقع ہو جائیں، اس کے نشے کی صورت واقع ہو جائے، اس میں وہ جھاگ اور بلبلے پیدا ہو جائیں جو انسان کی عقل کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنتے ہیں، فرمایا جو شخص اس مشروب کو پیے گا اللہ کبھی اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جب اللہ ہی ناراض ہے، ماں باپ کی صبح شام بے عزتی کی جا رہی ہے، مختلف قسم کے مشروبات کا نام بدل بدل کے پیا جا رہا ہے، اور صبح سے شام تک احسان کر کے جتلایا جا رہا ہے، تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اللہ ناراض ہوگا تو وہ معاملہ ہوگا جو آج ہمارے اور آپ کے سب کے ساتھ ہو چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بساط سے لپیٹنا شروع کر دیا، کھینچنا شروع کر دیا۔ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس دوراہے پہ لا کر کے کھڑے کر دیے گئے۔ یہ صرف حکمرانوں کا چکر نہیں، یہ سب ہم سب کا چکر ہے۔ جب ہم خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اللہ ان لوگوں کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دے گا جو ہم سے کھیلیں گے، اور آپ کے سامنے آپ کی اکانومی، آپ کی کرنسی، آپ کی سارے کے سارے معاملات سب ڈیویلیشن کا شکار ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو آپ کے پاس نوٹ ہیں، جو کاغذ ہیں، یہ ایک ردی کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھ رہے۔ اتنی تیزی سے ہمارے ہاں انفلوئنس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، ہم پھر بھی نہیں سدھر رہے، تب بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ انسان خیال کرے۔ کس چیز کا خیال کرے؟ ابن ابی عاصم میں اور مستد بزار میں حسن درجے کے ساتھ، مستد امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ، ترغیب و ترہیب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ نہ ان کی فرضی عبادتیں قبول کرتا ہے، اللہ نہ ان کے نوافل قبول کرتا ہے۔ جو ان کے فرض ہیں اس میں فرض نماز ہو گئی، ان کا زکوٰۃ ہو گئی، ان کا حج ہو گیا، ان کا روزہ ہو گیا، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ ان کے نوافل ہو گئے، جتنے بھی نفلی کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نفلی کاموں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ نمبر ایک عاقن، اپنے ماں باپ کا شدید نافرمان۔ نمبر دو منان، اپنی نیکی کو کر کے لوگوں میں خوب تشہیر کرنے والا۔ وہ مکذب بالقدر، اور اپنی تقدیر کو جھٹلانے والا کہ میری تقدیر میں صرف شر ہے، میری تقدیر میں صرف برائی ہے، اللہ نعوذ باللہ میرا دشمن ہے، اللہ رب العالمین میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ یہ تقدیر کے منکرین اتنا سخت گناہ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ پوری امت کو گھیر لیتا ہے، اور اللہ کی شدید ترین آزمائش میں یہ بھی داخل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری امت بھی داخل ہو جاتی ہے۔ سدھرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اعتراض کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، برا بھلا کہنا ہے، غلط سلط باتیں کہنی ہے، فضول اور عبث باتوں کو کرنا ہے، تو پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہوگا؟ ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرا فليرح ذبيحته۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو چھوڑو، جس جانور کو ذبح کر رہے ہو اس کو ذبح کرتے ہوئے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کو ذبح کرتے ہوئے بھی راحت پہنچاؤ۔ اور آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ذبح کرنا تو چھوڑیے، ہم تو زندگی میں ایک دوسرے کے جانی مالی دشمن بن گئے، عزت آبرو کے دشمن بن گئے، کاروبار کے دشمن بن گئے، روزیوں کو چھیننے کی تگ و دو میں لگ گئے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ سے سربت سجود ہوتے ہوئے، اللہ سے روزیوں میں برکت مانگتے، ہم اس چکر میں لگ گئے کہ ہم اس کی ٹانگ کھینچ لیں، اس کی ٹانگ کھینچ لیں، اس کی روزی کو چھین لیں، اس کی روزی کو چھین لیں، وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے اس کو منہ کے بل گرائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرا گرے یا نہ گرے، ہم پوری کی پوری قوم منہ کے بل اندھا دیے گئے، اور ہم منہ کے بل زمین دوز کر دیے گئے۔ سب مجھ سمیت آپ سمیت سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اس لیے کہ ہم تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، ہم تو آگے بڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو اس چکر میں ہیں کہ ہم دوسروں کے مقابلے کرتے ہوئے دوسروں کو نیچے گرائیں، جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، دوسروں سے مقابلہ کرتا ہے، اس کو بھی آگے بڑھاتا ہے، کبھی نہ اس کو گراتا ہے اور نہ خود پیچھے گرتا ہے۔ مسلمان کی شان ہمیشہ یہ ہوتی،
آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے آئے, رشتہ مواخات قائم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا؟ کہہ سکتے تھے یہ غریب ہے, نادار ہے, مسکین ہے, ان کو دھکے دے کے نکال دو, لیکن ایسا نہیں کیا. اگر کسی کے پاس زائد کاروبار تھا اس نے کاروبار دیا, جس کے پاس زائد زمین تھی اس نے زمین دی, جس کے پاس ایک سے زیادہ اہلیہ تھی اس نے اپنی اہلیہ کو فارغ کر کے اس سے نکاح جدید کروایا اور اس کا نکاح کروا کے اس کے نکاح میں دیا. اس حد تک مسلمانوں کو بڑھایا. نتیجہ کیا ہوا کہ جو دوسروں کو بڑھانے والے تھے اللہ نے انہیں بھی بڑھا دیا اور ان کی برکت سے دوسروں کو بھی بڑھا دیا. آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کاروبار جب کریں گے جب دوسرے کا کاروبار ختم ہو جائے؟ جب آپ دوسرے کے کاروبار کو ختم کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے آپ کا کاروبار ختم ہوگا اور معیشت ڈوب جائے گی. یہ گردشی قرضے ہونا اور یہ مختلف قسم کے لوگوں سے مختلف قسم کے بھیک مانگنا اور اس سے قوم کو چلانا, اس سے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوتا. سب کو پتا ہے یہ تباہی کے دانے ہیں, پھر بھی اس زاویے پر جائیں گے تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کے اندر جو صفات رکھی ہیں وہ کیا ہے؟ سورۃ الدہر آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا کہ اللہ کی محبت میں مساکین اور یتیموں سے پیار محبت کرتے ہیں, اور پیار اور محبت کرتے ہوئے انہیں کیا کرتے ہیں؟ ان بیچاروں کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہوتا, یہ مسلمان ان کو کھانا کھلاتے ہیں. مساکین کو, یتیموں کو, قیدیوں کو یہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہمیں اس میں کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم صرف اللہ رب العالمین کی قدردانی کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کھلایا ہے تو ہم دوسروں کو کھلا رہے ہیں. جب تک بندے میں یہ صفت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کبھی نہیں بڑھنے دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہم سب نے سنی ہے, صحیح بخاری کے اندر موجود. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ کو فرمایا تھا, عائشہ اگر تمہارے گھر میں جلا ہوا بکری کا کھر بھی پکے اس میں بھی شوربہ زیادہ کرنا اور اپنے پڑوسی کے ہاں بیچ دینا, ممکن ہے کہ اس کے ہاں یہ بھی موجود نہ ہو, تو پھر ہم کیسے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے, اپنی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے. جب تک آپ, میں, ہم سب اپنی اصلاح نہیں کریں گے, رہنما الہیہ کو حاصل نہیں کریں گے, خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گے, اپنی عیاشیوں کو خود ختم نہیں کریں گے, اللہ کے بتائے ہوئے دین میں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود کو مستلزم نہیں کریں گے, اس وقت تک کبھی بھی کامیابی اور کامرانی نہیں ہوگی. یاد رکھیے کہ دنیا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک آپ خود صحیح نہ ہو. آپ خود اور میں خود ہم غلط رہیں اور ہم پوری دنیا کو کہیں وہ صحیح ہو جائے تو وہ کبھی صحیح نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے امیر ہیں, امیر المومنین ہیں, کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے, معیشت ٹھپ ہو رہی ہے, نئی ہجرت کر کے آئے ہیں, کچھ بھی مسائل موجود نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ دکھایا کہ اپنے گھر میں اتنی زیادہ سادگی اختیار کی کہ آپ کے گھر میں 7 دن چولہا نہیں جلتا تھا. یہ مذاق بات نہیں ہے. ایک آدمی آیا, صحیحین کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو مہمان کو لے جائے؟ اب سارے خاموش, کون لے کے جائے؟ سکت تو ہے ہی نہیں. پھر ازواج کیا ایک ایک کر کے بھیجا کہ کچھ ہے گھر میں, مہمان آیا ہے. سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک زوجہ نے کہا میرے گھر میں بھیجے, میرے گھر میں پانی موجود ہے. پر میں صرف پانی سے مہمان کی کیا خاطر تواضع ہوگی؟ اور کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. ام المومنین عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہو ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کبھی 1 کھجور, کبھی 2 کھجوریں اللہ کسی کے ذریعے سے بھجوا دیتا تھا, ہم اسے چوس کے گزارا کرتے تھے, ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی, ہمیں 7 دن پیٹ بھر کے گندم کی روٹی بھی میسر نہیں ہوئی کہ ہم نے پوری زندگی میں 1 ہفتہ گندم کی روٹی پیٹ بھر کے کھایا ہو. رسول اللہ کی عادت یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اضافی ہر چیز کو اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے. کیوں دے دیا کرتے تھے؟ کیا پیٹ نہیں تھا؟ کیا اپنی بیوی بچے نہیں تھے؟ کیوں؟ اس لیے ایسا تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ جب تک میں خود قربانی نہیں دوں گا میری امت نہیں اٹھے گی.
آج ہم سب چاہتے ہیں کہ امت اٹھ جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا کرنسی اٹھ جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری اکنامکل پالیسیز جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں، مگر ہم خود اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ کے گلے میں بیڑی ہو، ہاتھ جکڑے ہوئے ہوں، منہ نیچے ہو، اور آپ کو زمین پہ اوندھا کر کے گرا دیا جائے اور آپ کہیں کہ میں ترقی ایسے کروں گا، تو یہ صرف خام خیالی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کی اور ہماری، ہم سب کی بالکل یہی کیفیت ہے۔ یہ بیڑیاں ہماری عیاشیاں ہیں جنہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیحین میں آپ نے ایک چوکٹا کھینچ کے فرمایا تھا کہ یہ انسان کی خواہشات ہے، انسان کی روح نکل جاتی ہے مگر انسان کی خواہشات نہیں ختم ہوتی، یہاں تک کہ اس کی خواہشات کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی۔ اگر سونے کی ایک بڑی وادی مل جائے، سنن ترمذی کی روایت ہے، انسان کہے گا ایک وادی اور مل جائے، یہ صبر نہیں کرے گا، یہ بالکل نہیں ٹھہرے گا، یہ اور کا خواہاں رہے گا۔ لیکن ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ایمان والے اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ وہ مہمان آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بتایا کچھ بھی نہیں، امہات المومنین نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اہل بیت النبی نے کہا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی گھر میں نہیں ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ میں اس کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا، اپنے گھر لے گئے۔ حدیث مختصر یوں ہے، آپ نے بات جا بجا کسی سے سن بھی رکھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب ساتھی کے ساتھ روانہ کر دیا تو وہ صحابی گھر میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ بی بی کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑی سی ایک تھیلی میں جو کے دانے ہیں اور تھوڑا سا گوشت ہے، اس کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا مہمان آیا ہے، اس لہذا مہمان کی خاطر تواضع کرنی ہے، ہم آج بھوکے سو جائیں گے، بچوں کو بھی بھوکے سلا دو اور کسی طریقے سے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے گل کر دو، لیکن مہمان کی خاطر تواضع کرنی ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اللہ کے لیے خود کی قربانی دینی ہے۔ تو پھر یہ عمل رات کو کیا گیا اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی اتار کے خوشخبری دی کہ یہ وہ صحابہ ہیں، اللہ ان سے راضی اس لیے ہو چکا ہے کہ ان کو جتنی بھی اپنی ضرورت ہو، یہ اپنی ضرورت پر اللہ کے دین کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ آج ہم سب لڑ رہے ہیں، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا، برکت اڑ گئی۔ کیا آپ نے اور میں نے سدھرنے کے لیے خود کوشش کی؟ ہم بالکل کوشش کے لیے تیار نہیں۔ صرف پروٹیسٹ سے کام نہیں بنے گا، پروٹیسٹ کرنا ہے کرو، خوب کرو، لیکن کم سے کم ان عادات کو تبدیل تو کرو جن عادات کی بنا پر ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ ہم اتنے اپنی خواہش کے پیروکار ہو گئے کہ ہم نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اور وہ ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آپ کو اور مجھے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک لوگ بدی کا عمل نہیں چھوڑیں گے، بدکاری کا عمل نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے کوئی درجہ بلند نہیں ہوگا اور اللہ رب العالمین کبھی بھی ان کے لیے مغفرت کا اعلان نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں حلال کام کتنا مہنگا اور حرام کام کتنا سستا ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ جب انسان غیر فطری، غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر اسلامی کام کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی حلال روزیوں کو مسدود کرتا چلا جائے گا اور اللہ ناراض اس قدر ہو جائے گا کہ جس کے بعد بچت کے سارے زاویے انسان کے ختم ہو جائیں گے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی عیاشی کرے، انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے قسم کی زندگی کو گزارے، انسان چاہتا ہے جیسے اس کے من میں آئے وہ اس طرح کرے۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں سے انکار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو انتہائی ناپسندیدہ کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھنا چاہیے، سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت نمبر 84 ہے، فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ جب لوگ نہیں مانے، بدکاریوں سے باز نہیں آئے، گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑا، تو ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ اب ان کا انجام دیکھ لو کہ وادی سدوم والوں کا کیا حشر ہوا۔ کوئی ایک ہے ان میں نام لینے والا، کوئی ہے ان میں بچنے والا؟ اللہ رب العالمین نے سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ آج ہم گناہ سے نہیں بچ رہے، آج ہمیں گناہ کی لتیں لگ گئیں، ہمیں گناہ اچھے لگنے لگے، ہم گناہ کو جن سے اللہ نے اعلان براءت کیا ہے ان گناہوں کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ اور گناہ کے اندر مبتلا ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ میں واقع ہو جائے، گناہ میں مبتلا ہونا یہ ہے کہ انہیں نگاہوں سے دیکھا جائے اور اس کو اچھا سمجھا جائے، اس کے بارے میں فحش گفتگو کی جائے اور اس کو اچھا سمجھا جائے، یہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہونے میں شامل ہے۔ جب تک انسان ان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو کبھی بھی نازل نہیں کرے گا۔ اسی لیے سورہ ہود آیت نمبر 82 میں فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ،
فرمایا کہ ہم نے ان پر تہبت پتھروں کی ایسی بارش کی کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور ہم نے چن چن کے سب کو ہلاک کر دیا۔ جب پاک دامنی ہم سب چھوڑیں گے تو اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے گا، پتھروں کی بارش نازل کرے گا۔ آج یہ موسم بنتا ہے، ہم خوشگوار موڈ میں، گرمی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن اربعہ کے اندر موجود اور صحیحین کے اندر موجود، جب ایسا موسم ہوتا تھا رسول اللہ کے چہرے کا رنگ غائب ہو جاتا تھا، آپ اتنے فکر مند ہو جاتے تھے۔ ایک دن صحابہ سے رہا نہیں کیا، کہا اللہ کے رسول یہ تو بارش کا موسم بن رہا ہے، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے، عرب میں ویسے بارشیں کم ہوتی ہیں، آپ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں نے بھی خوشی منائی تھی، لیکن جب بادل گرجے اس میں سے برسات نہیں برسی، اس میں سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی، آگ کی بارش برسائی تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ ان سے پتھروں کی بارش نہ برساتے، لیکن آج ہمیں کوئی فکر نہیں، ایسے چکنے گڑے ہو گئے، میں آپ ہم سب بحیثیت قوم ایسے چکنے گڑے ہو گئے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرے بھائی، اپنے آپ کو فوراً سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو فوراً صحیح زاویے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اور میں صحیح زاویوں میں داخل نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی بھی رحمت داخل نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کامیابی ہی نہیں ملے گی تو پھر انسان کیسے کامیاب ہوگا؟ یاد رکھیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، فرمایا العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کی چھوٹی سی بے حرمتی کرے یا بڑی بے حرمتی کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے تباہیوں کے گڑھے کھود دیتا ہے، وہ نہیں بچ سکتا۔ آج ہم اتنے بد سلیقہ، بد ذوق اور بے ادب ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی کوئی بات برداشت نہیں ہوتی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہماری بات سنیں، ہم کسی کی بات نہیں سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم کیا اس کے ماں باپ کے بارے میں، سورہ لقمان ہے، اللہ بار بار کہتا ہے ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے وصیت کی ہے ماں باپ کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کیا کرو، ان کے ساتھ بے حرمتی نہیں کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ بے ادبی تک نہ کہو، اچھی لگے یا نہ لگے ان کی بات کو خاموشی سے سنو، صبر کرو، برداشت کرو، اور ان کے سامنے اپنی زبان کو مت کھولو۔ اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیتا ہے اور ہم اپنے ماں اور باپ سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیتے۔ تو جب ہم اس نوعیت پہ پہنچ جائیں تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہماری جتنی اکانومی ہے وہ تباہ ہو کے رہے گی، کوئی نہیں بچا سکتا، کاروبار ختم ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنیں گے۔ یاد رکھو اگر ابھی بھی توبۃ النصوح نہیں ہوئی تو وہ وقت قریب ہے کہ جب ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کی گردن پہ ہوگا اور سب ایک دوسرے کو مارا موری پہ لگ جائے گے، اور یہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی ہوگی تو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نمازوں کو اپنے وقتوں پہ پڑھنا۔ اس میں میں بھی کمزور اور آپ بھی کمزور، اب نمازیں کون پڑھے گا؟ اللہ کو تو راضی کرنا ہی نہیں ہے نا ہم سب نے، صرف شور مچانا ہے۔ تو شور تو اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کے ہاں عمل حیثیت رکھتا ہے، اللہ کے ہاں عمل حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ چاہتا تو لکھا ہوا پورا قرآن اتار سکتا تھا، جیسے تورات اور زبور کو لکھے ہوئے حصوں میں اتارا تھا، مگر اللہ نے اپنے نبی پر قرآن کو لکھا ہوا اس لیے نہیں اتارا کہ آہستہ آہستہ رفتہ برفتہ عمل کرتے جاؤ گے، اللہ تم پہ اتارتا جائے گا، عمل کرواتے جاؤ گے، اللہ قرآن اتارتا جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین نے عمل 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 اتنے عمل پہ زور دیا کہ پہلی وحی میں بھی حکم دیا اقرا، لکھنے کا عمل کر کے دکھاؤ، پڑھنے کا عمل کر کے دکھاؤ۔ جب تک پڑھنے کا عمل نہیں کرو گے اس وقت تک وہی بھی آگے نہیں بڑھے گی، اور ہم پڑھنے سے ہی دور ہو گئے۔ قرآن کریم جب تک آزمائش نہ آئے کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ سے خود پوچھ لیجیے، قرآن کریم کو دل لگا کر کبھی پڑھا؟ جب ایک دفعہ قرآن کریم مکمل کیا بچپنے میں یا جب بھی پڑھا اس کے بعد کیا قرآن کریم کو کئی دفعہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کری سوائے آزمائش کے؟ آزمائش آ جائے اللہ رسی کھینچے، دوڑتے مسجدوں کی طرف، دوڑتے تلاوتوں کی طرف، دوڑتے اذکار کی طرف، صبح صبح شام اللہ 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 ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے توبہ کی، چلو اس کو رحمت دیتا ہوں، تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہوں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی ڈھیل دیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو پھر بلا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ینگسٹرز ہیں،
ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ضعیف العمر حضرات ہیں، کیا یہ اس لیے قرآن کریم ہے کہ برکت کے لیے رکھ دو؟ کسی سے کہو قرآن کریم کو کرو، وہ کہتا ہے کتنے خرید کے دے دوں؟ 2000 دے دوں؟ 5000 خرید کے دے دوں؟ قرآن خرید کے رکھنا برکت نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھنا باعث برکت ہے۔ آپ جتنے بھی خرید کے رکھو گے وہ تو کاغذ ہے، قرآن تو وہ ہے جس کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تورات کو قرآن نہیں کہا، زبور کو قرآن نہیں کہا، انجیل کو قرآن نہیں کہا، اپنے خلیل کے صحیفہ ابراہیم کو قرآن نہیں کہا، اپنے نبی پر اترنے والی کتاب کو قرآن اس لیے کہا کہ یہ کاغذ کا ملفوظہ نہیں ہے، یہ پڑھنے والا ہے۔ قرآن وہ چیز جس کو بار بار پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے لیے ہے، ہم اس کو نہیں پڑھ رہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہے، ہم اس کو نہیں پڑھ رہے۔ ثم ایون، اللہ کے نبی پھر اس کے بعد دوسرا عمل کون سا فرمایا؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا، ہم نہیں کر رہے۔ ثم ایون، پھر کون سا؟ قال، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا۔ جب ہم سے کچھ ہو نہیں رہا تو پھر ہم کیسے ترقی کریں گے؟ یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے ترقی نہیں کرنی ہے تو مشکلات بڑھتی جائیں گی، یا پھر آپ طے کر لیں کہ ہم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ مقابلہ اللہ سے نہیں ہے، مقابلہ اپنی سستیوں سے ہے، اپنی کوتاہیوں سے ہے، اپنی بدعملیوں سے ہے، اللہ کے نافرمانوں سے ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کی نافرمانوں سے مقابلے کے لیے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی شریعت پہ عمل کریں گے، اللہ کے دین کو بالکل نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ آپ اس نیت سے کھڑے ہو، توبۃ النصوح کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آج کے دن رزلٹ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں آج کے آج بدلہ دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ لوگ اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کبھی اپنے وعدے کو نہیں توڑتا۔ تو میرے بھائی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کوشش کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کے کام آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ کرنسی کی ڈیویلیشن اور یہ انفلوئنس ریٹ کا بڑھنا، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے دوسرے کم اور ہم زیادہ ہیں۔ اسٹاک آف کرنسیز ہم کر رہے ہیں، اسٹاک آف مائنڈز ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جب ہم خود ہی دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی منافع کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر آگے ملک ترقی نہیں کرے گا، لوگ ترقی نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ترقی کر جاؤں گا، تو جب آپ کا ملک ڈوبتا ہے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے میں اور آپ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لے کے چلیں۔ جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کی معاونت کریں، گناہ کو چھوڑیں، گناہ کے معاملات سے باہر نکلیں، غیر اسلامی شعار کو چھوڑیں، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنے کاروبار کو کرنے کی جد و جہد کریں اور اللہ سے دعائے خیر کریں، تو اللہ رب العالمین بہترین ثمرہ اور بہترین درجہ عطا کر دے گا اور انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما قہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔